لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو شب جمعہ بارگاہ مقدس اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. موضوع گفتگو ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب جمعہ حضرت کا ذکر، حضرت کی یاد میں بسر ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جو شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو حضرت کا نام لیتے ہیں اور ہم جو حضرت کی یاد میں زندگی بسر کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ واقعاً ہماری زندگی میں یاد حضرت کس قدر ہے اور ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں، چونکہ وہی ہیں جو آپ کو خدا تک پہنچائیں گے، وہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نمازوں میں معنی پیدا ہوگا، وہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی عبادتیں عبادت کہلائیں گی. چونکہ اگر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو روایت کی دنیا میں دیکھیے تو آپ کہتے ہیں داعی الی اللہ، اصل میں خدا کی جانب بلانے والے یہی حضرات ہیں. باب اللہ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، ان کے علاوہ ہے ہی نہیں کہ آپ کہیے کہ دو راستہ ہے یا یہ نہیں، فقط اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ذریعے اور ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے کوئی خدا تک پہنچا ہی نہیں. وہ ایک وہم تھا، گمان تھا، اور آپ نے دیکھا جو لوگ ان کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کوشش کیے، کسی نے بدھ کو خدا کو چھت پہ اتارا تو کسی نے جہنم تک خدا کو بھیج دیا، چونکہ ان کے علاوہ کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہی نہیں کہ وہ آ کر آپ کو خدا تک پہنچائے. چونکہ کائنات میں ساری مخلوقات بہت سی چیزوں کے بعد خلق ہوئی ہیں،
لیکن واحد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے خدا کو بغیر واسطے کے پہچانا ہے، کیونکہ جب یہ خلق ہوئے تھے نہ زمین تھا، نہ زمان تھا، نہ آسمان تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں کہ جس کے ذریعے یہ خدا تک پہنچتے۔ واحد یہ مخلوق ہیں جنہوں نے خدا کو خدا سے پہچانا۔ اس کے علاوہ ہماری معرفت تو آپ جانتے ہیں، ہم نے کبھی زمین دیکھا تو کبھی چاند دیکھا تو کبھی آسمان دیکھا، یہ مخلوقات کے ذریعے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ واحد ذوات اہل بیت، لہٰذا امام زمان سے ہماری وابستگی، ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارا تعلق بہت ضروری ہے اگر صحیح معنوں میں ہم بندگان خدا ہونا چاہتے ہوں، بننا چاہتے ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک اہم مسئلہ وہ ظہور امام کی دعا۔ یہ دعا ہمارے ہاں رسمی طور پر دعا نہ بن جائے کہ نماز کے بعد سب دعا کرتے ہیں چلو دعا کر دیں، نہیں، ایک اضطرار، ایک بے چینی، حجت خدا کا آنکھوں کے سامنے نہ ہونے کا ایک خلا محسوس کرنا، ایک کمی محسوس کرنا، کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتا اس کی دعا کے اندر وہ تضرع اور وہ انکساری اور وہ تڑپ نہیں آتی۔ ہم ولی خدا کے آنکھوں کے سامنے نہ ہونے کا کوئی خلا جب تک محسوس نہیں کریں گے تب تک ہماری دعاؤں میں وہ تڑپ نہیں آئے گی، اور دعا کے اندر تڑپ کا آنا بہت ضروری ہے۔ ابھی صبح میں جب بات ہو رہی تھی وہ ایک مسئلہ ہے کہ دعائے امام زمان اور دعائے ظہور امام زمان کیا فائدے رکھتی ہے۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مرحوم سید محمد تقی اصفہانی نے ایک کتاب لکھی مکیال المکارم۔ یہ کتاب اگر آپ غور فرمائیے اس کتاب میں 100 دلیلیں تو انہوں نے حضرت حجت کے لیے دعا کرنے کے لیے بیان فرمایا، اور 90 فائدے بتائے۔ کتنے فائدے؟ 90 فائدے بتائے کہ آپ کس طرح حضرت کے لیے اگر ظہور کی دعا کرو گے تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا۔ 90 فائدے مرحوم سید محمد تقی اصفہانی نے بیان کیے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ کتاب بے امر امام زمان لکھی گئی، اور حتیٰ کتاب کا نام بھی جو مقدمے میں آیا ہے کہ امام زمان نے تجویز فرمایا، یعنی مکیال المکارم خود امام زمان نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے آپ لکھیے۔ اس کتاب میں حالانکہ 90 فائدے اگر بیان کیے جائیں تو کم سے کم جو ہے 10 مجلسوں کے اندر وہ 90 فائدے بیان کیے جائیں، لیکن کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں اس کتاب سے نقل کر دوں۔ پہلا فائدہ جو ظہور امام کی دعا کا ہے وہ یہ کہ آپ یاد امام میں ہو، آپ یاد امام میں ہو، آپ اپنے وقت کے امام سے غافل نہیں ہو۔ اور بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یاد امام میں ہو، غفلت کی نیند میں نہ ہو، چونکہ غافل آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی نیند میں ہو تو کون آتا ہے کون جاتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر انسان بیدار ہو تو بیدار انسان کو ساری خبریں ہوتی ہیں۔ پہلا فائدہ جو ظہور کی دعا کا ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے امام کی یاد میں ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ آپ کا انتظار اسی وقت معنی پیدا کرتا ہے جب آپ ظہور کے لیے دعا کرو۔ اگر آپ ظہور کی دعا نہیں کرتے تو انتظار کیسا؟ منتظر آدمی کو آپ نے دیکھا جو کسی کا ویٹ کر رہا ہو، جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، وہ نارمل سو جاتا ہے، اسے تو نہیں منتظر کہتے، کہتے تو بے چین رہتا ہے کہ کہاں ہے وہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں حضرت کے ظہور کی دعا کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، وگرنہ انتظار معنی نہیں رکھتا نا۔ آپ کس چیز کا اور کس کا انتظار کرو جس کے ظہور کے لیے آپ دعا نہیں کر رہے ہو۔ تیسرا فائدہ جو حضرت کے ظہور کی دعا کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ چاہتے یہ ہو
کہ امر اہل بیت، احکام اہل بیت، شریعت اہل بیت پوری طریقے سے نافذ ہو جائے، جاری ہو جائے، اور یہ بندگی کا راستہ اس طرح طے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ میں نے اس دن معنی کیا تھا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو کلمہ استرجاع ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صحیح معنوں میں حضرت کے ظہور کے بعد متحقق ہوگا کہ ایک ولی خدا، ایک حجت خدا ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور اس کی قیادت میں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی خدا تک لوٹنے کا راستہ طے ہوتا ہو۔ یہ ظہور کا فائدہ اور ظہور کی دعا۔ اور ایک اہم فائدہ جو حضرت کے ظہور کی دعا کا فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان، یہ سب چیزیں میں بہت جلدی میں عرض کر رہا ہوں، فقط گنوا رہا ہوں، آپ کو کہیں پر رک نہیں رہا ہوں، کہ ایک فائدہ حضرت کے ظہور کی دعا کرنے کا کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو چونکہ ہماری تڑپ تھی کہ ہم حضرت کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، تو اگر اس دنیا سے لوٹ جائیں اور گزر جائیں تو ہم دوبارہ حضرت کے ناصرین میں شمار ہو سکتے ہیں، اور حضرت کے ظہور کے بعد ہمیں بلایا جائے گا۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے اور بعض علماء بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھو محمد و آل محمد پر تو آخر میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہتے ہو تو یا تو خواب میں یا بیداری میں آپ کو حضرت کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور یہ خود بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ، کیونکہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو واقعی ان آنکھوں کا کیا فائدہ اگر یہ آنکھیں یوسف زہرا کو نہ دیکھ پائیں۔ ان آنکھوں میں تازگی ایمان اسی وقت آئے جب یہ آنکھیں دیدار کریں ولی خدا کا۔ اور دعائے ندبہ میں ہم اس تڑپ کو بیان کرتے ہیں، شاید کبھی کبھار اس دعا کو بھی تاجروں کے ذہن سے ہم دعاؤں کو نہ پڑھا کریں کہ یہ دعا پڑھیں تو اتنا فائدہ، تھوڑا سے دعا میں وہ تڑپ دیکھیے۔ آپ دعائے ندبہ میں کیا کہتے ہو؟ عزیز علیہ ان اری الخلق ولا ترا، میرے مولا مجھ پر کتنا سخت ہے کہ میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ واقعی یہ تڑپ دعائے ندبہ کی عجیب ہے۔ عزیز علیہ ان اری الخلق، مولا مجھ پر سخت ہے کہ میں پوری کائنات کو دیکھوں لیکن آپ کو نہ دیکھ پاؤں، یعنی جو روح کائنات ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے اسی وقت کے امام کو نہ دیکھ پاؤں۔ اور پھر وہیں پر ایک تڑپ اور ہے، عزیز علیہ ان تحیط بک دونی البلوہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے لیے کتنا سخت ہے کہ مصائب نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور ان مصائب میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ خود ایک عرفان کا مرحلہ ہے کہ انسان ولی خدا کے مصائب کے ابتلا کو تھوڑا سے درک کرے، اسی کے بعد احساس و معرفت ولی خدا بڑھتی ہے۔ وہ تھوڑا سا مصائب جب تک ہم نے درک نہیں کیا نا، آپ غور کریے، میں آپ کو بہت آسانی سے عرض کروں، یہ جو دور ہے یعنی عصر غیبت، اس دور میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت بڑے آرام سے ہیں، حضرت مصائب و مشکلات سے دوچار نہیں ہیں۔ میں بعض باتیں آپ کو قریب سے جا کر بتاؤں، بھی 2-3 سال پہلے یا اس سے زیادہ میں بھول رہا ہوں، ایک فوٹو بہت وائرل ہو رہا تھا، ایک بچہ تھا دریا کے کنارے منہ کے بل، جب وہ شام سے کچھ لوگ سفر نہیں کر رہے تھے، وہ فوٹو بڑا 5-6 سال کا ایک بچہ تھا دریا کے کنارے، وہ غرق ہو گیا تھا اور دریا کی لہروں نے اسے کنارے پھینک دیا تھا، اور اس مردہ بچے کو دیکھنے کے بعد ہر آنکھ تڑپتی تھی۔ یعنی ہم نے خود جس رات اس منظر کو دیکھا تو واقعاً بڑا سخت منظر لگا کہ یہ معصوم سا بچہ، آخر یہ کون سا دور آ گیا، یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ اس قدر ظلم و ستم اور مصائب و تشدد عام ہوئے کہ معصوم بچہ کتنی معصومیت سے حالت مردگی میں پڑا ہوا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ہم و آپ کے پاس وہ دل ہے جو امام زمان کے پاس رحمت کا دل ہے؟ جب ہم تڑپ جاتے ہیں
ان مناظر کو دیکھنے کے بعد تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، دنیا میں جتنے ظلم و ستم شیعان حیدر کرار یا عالم انسانیت پہ ہو رہے ہیں، یہ تمام مصائب و مشکلات حضرت کو پریشان نہیں کرتے ہوں گے، حضرت کے دل کو رنجیدہ نہیں کرتے ہوں گے، حضرت کے دل کو مغموم نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کا مخفی ہونا، یہ ائمہ بقی کی قبر کا منہدم ہونا، یہ شیعان جہان پر ظلم و ستم کا ہونا، یہ تمام وہ مصائب ہیں خدا کی قسم جو آپ کے امام کے دل کو مجروح کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دعائے ندبہ میں یہ جملہ پڑھتے ہو، عزیز علیہ ان تحیط بکا دونی البلوا، میرے مولا میرے لیے کتنا سخت ہے اس چیز کو برداشت کرنا کہ مصائب نے آپ کو گھیر رکھا ہے، ان مصائب میں میں اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مصائب جو آپ پر ہیں ان کا ایک ہلکا سا اثر میرے وجود پر بھی آئے۔ اب آپ غور فرمائیے، اس منظر کو دعائے ندبہ کے اگر کسی نے صحیح پڑھا تو وہ ظہور کی دعا کیسے کرے گا؟ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح؟ جب تک میں اس منظر کو درک نہیں کروں گا کہ میرا مولا مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا ہے، میرے مولا کے دل کو مجروح کیا۔ آپ یہ جو دور گزر رہا ہے اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں صدیقہ طاہرہ پہ جو مصائب اور جو باتیں ہوئیں، یہ تمام چیزیں آج آپ اور ہم بیٹھ کر ہزاروں گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے، اس قلب معصوم کا حال کیا ہوگا ان تمام مغالب کے منظر کو دیکھنے کے بعد؟ اب اگر ان تمام مصائب و مشکلات کو آپ یاد کرو کہ میرا مولا مصائب سے گھرا ہوا ہے اور ظہور ہے جو فرج امام زمان ہے، اس کے بعد جو آپ دعا کرو گے تو یہ دعا رسمی نہیں ہوگی، یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہوگی۔ لہذا یہ فوائد کو تھوڑا سے عصر ظہور اور ظہور کی تعجیل کی جو دعائیں ہیں اسے تھوڑا ان مرحلوں سے دیکھا جائے، اور ایک چیز ذہن سے نکال دیجئے خدا کی قسم کہ ظہور یعنی ہماری زندگی کا تمام ہونا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ظہور یعنی زندگی کا شروع ہونا، توجہ فرمانے، یعنی ظہور یعنی زندگی کا آغاز ہونا، زندگی کا شروع ہونا۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، شاید اور بات واضح ہو جائے۔ ایک بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے پوری دنیا یہی ہے، پوری دنیا اسے کیا لگتی ہے؟ یہی ہے۔ جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ عجب میں کہاں تھا، اصل دنیا تو یہ ہے۔ یہی حال عصر غیبت کا ہے۔ ایک مرتبہ اس عصر غیبت کو ختم ہونے دو، وہ عصر ظہور آ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کس قید خانے میں تھے۔ اصل زمانہ اور اصل زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو مرحلہ ہے خدا کی قسم کہ ہم ظہور امام زمان کے فوائد، وقت نہیں بس میں اتنی باتیں کر کے، چونکہ کل وعدہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عصر ظہور کے لیے جو دعا کرنا یہ پہلا کام ہے ہمارا، اور دوسرا کام جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ظہور کے لیے حضرت کو نہیں تیاری کرنا ہے، ظہور کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ہم آمادہ ہیں یا نہیں آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں یا تیار نہیں؟ وہ تو انسان کامل ہیں، انہیں تیار ہونا ہے، انہیں تو تیار ہی نہیں ہونا ہے۔ انہیں پروردگار عالم نے خلق ہی کیا بطور کامل، ان کے وجود میں نقص کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ جتنی کمیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ ہمارے وجود سے ختم کرنی ہے اور ہمیں حضرت تک جانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حضرت تو تشریف فرمائے، حضرت آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظہور کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ آیا ہم نے اپنے وجود کو آمادہ کیا؟ اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے وجود کو تیار نہیں کیا۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہمارے تعلقات ہمارے امام سے زیادہ گہرے ہیں یا ہمارے تعلقات دنیاوی رعنائیوں اور رنگینیوں سے زیادہ گہرے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کی قسم میں اس لیے نہیں بیان کروں کہ میں بہت پاک و منزہ ہوں، میں اس لیے بیان کروں کہ میں اپنے لیے بھی کام کروں، آپ بھی اپنا ایک چیکنگ اپنے آپ کی تو ہونا چاہیے نا، ایک حساب کتاب تھوڑا سا اپنا لگانا چاہیے کہ میرا حساب کیا ہے، میں ابھی معرفت کے کس مرحلے میں ہوں؟ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ کربلا کا ایک اہم درس معلوم ہے کیا ہے؟
کربلا کا ایک اہم درس یہی ہے کہ آپ کے وجود کو بذل بتایا جاتا ہے۔ میں معنی کروں گا، جب حضرت نے نعرہ دیا ہے کہ کون ہمارے ساتھ چلے گا، یعنی سرکار سید الشہداء جب نکل رہے تھے تو حضرت یہ نہیں کہا جس سے آنا ہے آ جاؤ، مجھے بھیڑ اکٹھی کرنی ہے، مجھے مجمع اکٹھا کرنا ہے، نہیں، حسین ابن علی کو مجمع نہیں اکٹھا کرنا ہے، حسین نے کرداروں کو آواز دیا ہے۔ لہذا حضرت نے ایک بڑا حسین نعرہ دیا کہ من کانا باذلاً فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ دو کوالٹی حضرت نے بیان کی ہے، ایک یہ کہ جس کسی کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، جس کسی کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، بذل کہتے ہیں کسی کو کچھ دینا، اور بذل کے اندر نزاکتیں بہت ہے۔ بذل یعنی دے کر کچھ بدلے میں نہ چاہنا۔ تو مجھے فرما رہے ہیں کبھی کبھار ہم 2 روپیہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو ایک سلام کے تو کم سے کم انتظار میں رہتے ہو، اسی وجہ سے تانے بھی مار دیے جاتے ہیں کہ ارے ہم نے ان کے گھر میں وہ مشکل آئی تھی تو مدد کیا تھا، آج یہ ہمارے سامنے سے گزر جاتے سلام۔ تو آپ نے بذل نہیں کیا ہے، بدلے میں آپ کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ کم از کم یہ مجھے سلام کر کے۔ باذل کسے کہتے معلوم ہے؟ بذل کرنے والا دیتا ہے اور بدلے میں بھی کچھ نہیں چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو آؤ کربلا کے دشت میں دیکھو، جہاں حسین ابن علی نے کہا چلے جاؤ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تو جنہیں بذل کے نعرے پر حسین نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا مولا ہم نے جنت مانگی ہی کب تھی، ہم تو فقط آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے آئے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے جو کربلا آپ کو سکھاتی ہے، من کان باذلاً فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں، یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ عصر ظہور کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی من کان باذلاً فینا مہجتہ، کون ہے تم میں سے جو ہماری راہ میں خون جگر بہانے کو تیار ہے؟ یہ جو تیار تھے وہ 72 تھے، آج یہی نعرہ وقت کا امام بھی بلند کر رہا، من کان باذلاً فینا مہجتہ، کون ہے تم میں سے جو میری راہ میں میرے لیے سارے تعلقات توڑنے کو تیار ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ ایسے اصحاب تو پیدا کرو۔ ہمارے پاس تو ہمارا نام ہے، ہمارا منصب ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری خاندان ہے، ہم ان تمام سے اپنے تعلقات توڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر حضرت آ جائے اور کہے کہ یہ چیز تمہیں پسند ہے، یہ مجھے نہیں پسند ہے، یہ چیک کرنا تو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ نہیں اس میں راکٹ سائنس ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا، نہیں، بہت ایزی چیز ہے جو اس عصر غیبت میں میں چیک کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بار بار کہ یہ چیز میرے مولا کو پسند نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی خواہش کو بذل کر سکتا ہوں راہ امام میں، نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تیاریاں جو ہمارے وجود کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آیا میں حضرت کے لیے تیار ہوں، میں اپنے وجود کو، میں اپنی خواہشات کو، میں اپنے نفس کو راہ امام میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو امام کے قدموں پر پامال کر سکتا ہوں اور کہوں کہ مولا میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس وہی جو آپ چاہتے ہو وہی میری خواہش ہے۔ اور یہ کربلا میں آپ کو سکھایا جاتا ہے بار بار۔ میں نے عرض کیا نا، بعض زیارتوں کو، بعض دعاؤں کو بڑے عجیب انداز میں ہم پڑھتے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو یہ زیارتیں ہمیں ظہور کے لیے تیار کریں۔ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ آپ بار بار پڑھتے ہو، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعلاکم وعدو لمن عاداکم۔ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم سے کہا گیا پڑھو زیارت عاشورہ۔ خوب اس زیارت عاشورہ میں نے یہ جملہ پڑھا، انی سلم لمن سالمکم، اے اہل بیت میری نہ دشمنی کا کوئی معیار ہے نہ میری دوستی کا کوئی معیار ہے، جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن ہو میرا دشمن۔ ایک دم آسان طریقہ ہے نا۔ میں کیا ہوں؟ میری کوئی اپنی رضا نہیں ہے، میں معیار نہیں ہوں، میری زندگی کا معیار آپ ہو۔ اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو میرا دوست ہے، اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے۔ یعنی میں نے اپنی رضا اور اپنے غضب کو آپ کی رضا اور غضب میں فنا کر لیا ہے۔ آپ کہو گے
کہ اس سے دوستی کرو تو میں دوستی کروں گا، آپ کہو گے اس سے دشمنی کرو تو میں دشمنی کروں گا، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ظہور کے لیے، جس کو آپ آگے آئیے تو مقام تسلیم یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ میں سراپا آپ کے حضور میں تسلیم ہوں۔ اب یہ تھوڑا سا غور کرنے کا سخت مرحلہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن میں ڈیولپ ہو جائے گا اور آپ کل سے نہیں، تھوڑا سا اس چیز پر کام کرنے کے۔ میں ایک دو مثالیں دوں۔ کبھی کبھار ہماری پوزیشن، ہمارا مقام بڑے آڑے آتا ہے ہمارے ہاتھ، ارے نہیں مولا تو کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے، لیکن میری بھی ٹھیک ٹھاک لوگوں کے درمیان ایک عزت ہے، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگوں کا یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں اس مرحلے پہ نہیں پہنچا۔ میں آپ کو روایت سناؤں، امام محمد باقر علیہ السلام حضرت فرمائے بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا، تم ہمارے چاہنے والے بن ہی نہیں سکتے، مگر ہمارے چاہنے والے اس وقت بن سکتے ہو جب ساری دنیا تمہاری تعریف کرے تو تم خوش نہ ہونا، اور ساری دنیا تمہاری برائی کرے تو تم ناراض نہ ہونا، بلکہ اپنے وجود کو قرآن کے سامنے پیش کرنا۔ اگر قرآن سے تمہارا کردار میچ کرتا ہے تو دنیا جو کہے تمہارے بارے میں پرواہ مت کرنا۔ یعنی حضرت اپنے چاہنے والوں کو اس طرح مقام تسلیم میں دے گا۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ان سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ دیکھیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے ظہور سے پہلے۔ میں ہزاروں تعلقات کو دیکھتا ہوں، ایک تعلقات کو بار بار خراب کرتا ہوں اپنے امام سے، میرے ان سے سماج سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، سوسائٹی سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، امام سے ہوتے ہیں تو ہوں۔ جبکہ اگر آپ غور فرمائیں، میں ایک جگہ پر روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہیں جن کا نام بہت عظیم المرتبہ صحابی ہے، جابر ابن یزید جوفی، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ یہ امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے مجھے اطمینان سے سنا ہوگا، لیکن یہاں سے جو درس میں لینا چاہتا ہوں وہ اہم ہے۔ جابر کو معلوم ہے، جابر کو 70,000 احادیث امام باقر سے معلوم ہے۔ کتنی ہزار حدیثیں؟ 70,000۔ 4 حدیثیں مجھے یاد ہوئی، میں اکڑ کر پھرتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی مولانا نہیں ہے۔ جابر کو 70,000 احادیث، اور میں نے روایت میں دیکھا کہ بعض احادیث ان میں سے وہ تھیں جو حدیث سریہ تھیں، یعنی بتانے کا حکم بھی نہیں تھا، یعنی اتنے خواص میں تھے کہ حضرت نے فقط انہیں بتایا اور کہا کہ اسے بتانے کا حکم نہیں ہے جب تک کوئی اہل نہ مل جائے۔ 70,000 احادیث معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن جب 18 سال امام کی بارگاہ میں رہے، کتنے سال؟ 18 سال امام کی بارگاہ میں، اور جب امام کی بارگاہ سے کوفہ جانے لگے اپنے وطن، تو حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولا ایک حدیث اور بتا دیجئے۔ مولا نے کہا جابر 18 سال ہمارے ساتھ رہے ہو، 70,000 احادیث یاد ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اہل معرفت کا مولا، وہ جو 70,000 احادیث مجھے یاد ہیں وہ میری کیپیسٹی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یعنی یہ 70,000 احادیث جو مجھے یاد ہیں وہ فقط اس وجہ سے کہ میرے اندر اتنی لیاقت تھی، آپ کے علم کا قطرہ بھی ابھی میں نے نہیں لیا ہے۔ یہاں 2 حدیثیں یاد ہو جاتی تو پتہ چلتا ہے پورا دین جو ہم کو معلوم ہے، اور ہمارا آدمی کے سامنے جابر کو معلوم ہے کہ 70,000 احادیث علم امام باقر نہیں ہے، یہ تو تمہاری کیپیسٹی تھی جو حضرت نے اتنا بتایا۔ مولا نے فرمایا کہ تم نے اتنے دن کہا نہیں مولا ایک حدیث، تشنا ہوں پیاسا ہوں۔ حضرت نے ایک حدیث سنائی، اس کے بعد یہ سفر پہ نکل گئے، جو میں مرحلہ آپ کو بیان کروں بہت جلدی۔ روایت میں کہ منزل اخیرجہ پہ جب پہنچے تو حضرت کا ایک خط آیا۔ خط آنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ جابر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اور اس کے بعد ہم جب کوفہ پہنچے تو جابر اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ راوی کہتا ہے کہ اب جب صبح ہوئی میں نے سوچا کہ جا کر جابر سے ملاقات کروں، جب پہنچا تو دیکھا کوفے کے بازار میں اور گلیوں میں جابر گلے میں ہڈیوں کا ہار پہنے گھوم رہے ہیں۔ 70,000 احادیث کا عالم صبح میں ہڈیوں کا ہار پہنے گھوم رہے ہیں، اور بچے پیچھے چلا رہے ہیں جنا جابر جنا جابر۔
جابر مجنون ہو گیا، جابر مجنون ہو گیا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 70,000 احادیث کا عالم کوئی معمولی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ ہزاروں مجتہدین کو جمع کریے تو 70,000 احادیث جو براہ راست امام سے سنا ہو، اور احادیث سریہ کا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مرحلہ طے ہوا، میں نتیجہ آپ کو ابھی بتاؤں گا چونکہ میرے موضوع سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ سارا واقعہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت نے خط لکھا تھا کہ جابر جب کوفہ پہنچنا تو اپنے اوپر جنون طاری کر لینا، لیکن مولا نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ کیوں ہے، مولا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کیوں ہے، بس حضرت نے اتنا لکھا کہ جابر جب کوفہ پہنچنا تو اپنے اوپر جنون کو اور پاگل پن کو طاری کرنا، اور جابر نے بھی ریزن نہیں پوچھا اور پہنچے وہی کیا، اور پورا مرحلہ وہ بات کا آپ کو یاد ہے کہ جابر کو قتل کرنے کا حکم آیا تھا، اور جب جابر کو اس حالت میں دیکھا گیا تو کہا اس مجنون کو کیا قتل کیا جائے، جابر کی جان بچی۔ یہ نتیجہ ہے۔ لیکن میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میں امامہ ابا کبا پہن کر رہوں، میں اپنی مثال دوں نا، کسی اور کی کیوں مثال دوں، حضرت آئیں اور کہیں کہ نہیں تم یہاں ممبر سے اترو، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم جاؤ فلاں جگہ پر سڑک پر بیٹھو پاگلوں کی جگہ، مجھے یہاں پر اپنی آبرو یاد ہے کہ مولا ابا کبا پہن کر میں پاگلوں کی طرح یہ کرلا اسٹیشن پہ گھوموں، یہی وہ مرحلہ ہے جو مجھ سے طے نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا واضح نہیں ہوئی، کہ یہاں پر مجھے اپنی آبرو نظر آنے لگی کہ مولا میری آبرو کا کیا ہوگا، یعنی تم نے یہ سمجھا کہ در اہل بیت کے علاوہ سے بھی کہیں آبرو ملتی ہے، اس کا مطلب ابھی مقام تسلیم میں نہیں آئے، اتنا تسلیم میں ہو جاؤ کہ جو یہ کہہ دے اسی میں آبرو ہے، جو یہ کہہ دے اسی میں عزت ہے۔ اب جابر کو پرواہ نہیں ہے مولا میں اور مجنون ہو جاؤں کا فرق نہیں پڑتا، اگر مولا نے حکم دیا ہے تو عزت اسی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ یہ اصل ظہور کے لیے تیاری ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو ہزاروں منصب آ جائیں گے کہ نہیں مولا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میری بڑی عزت ہے معاشرے میں، میری سماج میں بہت لوگ مجھے مانتے ہیں، مجھے آپ مجنون بنائیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، خدا کی قسم۔ اب آپ فاصلے کا اندازہ کریے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کرنا ہے۔ وہ جو کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نہیں طے کرنا ہے، خدا کی قسم ابھی میرے نزدیک ہزاروں مرحلے، میں سمجھتا ہوں میں بہت ٹھیک ہوں، لیکن مقام تسلیم یہ وہ مرحلہ ہے جو آپ کو عصر غیبت میں عصر ظہور کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو پائے گا تو لوگوں نے انتظار کیا ہے، آپ سے پہلے بھی ولی خدا کا لوگوں نے انتظار کیا۔ بعض انبیاء غیبت میں رہے ہیں، انشاءاللہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ کون کون سے انبیاء غیبت کے زمانے میں رہے اور لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ نبی آئے تو لوگ ان کے سامنے تسلیم نہیں ہو پائے، کیونکہ انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی تھیں، انہوں نے اپنا خود ایک ہوتا ہے کبھی کبھی مثلا مولا آ جائیں اس کے بعد مجھ سے کہیں، میں بار بار اپنی میں مجھ سے کہے کہ نہیں آپ کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا یا نہیں کیا کہ میں کہوں کہ ہاں اگر حضرت کہہ رہے ہیں تو واقعاً میں اس ممبر کے لائق، ذرا سا شک میرے وجود میں آ جائے کہ کہیں یہ حضرت یوں ہی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی مقام امامت کو میں نے نہیں سمجھا، ابھی میں ظہور کے لیے تیار نہیں ہوا ہوں، کیونکہ اگر میں ظہور کے لیے تیار ہو جاؤں تو میرے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ حضرت کون سی نوکری کون سا کام مجھ سے دیتے ہیں، بس میرے لیے یہ ہوگا کہ یہ نوکری حضرت نے مجھے دیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے، اور زیارت عاشورہ میں آپ کو اسی جانب متوجہ ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم۔ یہ مرحلہ ہے جو مقام تسلیم ہے، جو وقت کے امام کی نسبت ابھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ حضرت اگر ظہور فرما جائیں تو میں مقام تسلیم پر ہوں یا نہیں ہوں۔ میں بھی کہیں حضرت کو بتانے نہ لگوں کہ مولا ابھی تو بڑے کام ہیں، آپ جلدی آ گئے، مجھے تو بہت سے تعلقات سے ایک ایک زنجیروں کو توڑنا ہے، بہت سے تعلقات ہیں نا میرے پاس، ایک ایک زنجیریں توڑوں گا اور ان زنجیروں کو توڑنے کے بعد چیک کروں گا، نہیں، پتہ چلا ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ بہت سی زنجیریں، خدا کی قسم بہت سی زنجیریں ہیں جو ہمارے قدموں میں ہیں، جو ظہور کے لیے معنی بن رہی ہیں، جو ظہور کے لیے کبھی کبھار آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ساری چیزیں ہم سے تعلق نہیں رکھتی، نہیں آپ علی ابن یقطین کا مرحلہ جانتے ہیں، حضرت نے صاف لفظوں میں کہا علی ابن یقطین آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہا مولا
اب یہ اہل معرفت ہے، ہمارے جیسا آدمی کوئی ہوتا تو بتاتا مولا 20 مرتبہ حج پر آیا ہوں۔ علی ابن یقطین نے ایک جملہ کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا۔ یہ لطافت بھرا جملہ تھا جو علی ابن یقطین نے کہا۔ مولا نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو اپنی دنیا میں مشغول ہو، تم نے کب میرے بارے میں سوچا؟ اگر آج یہ سوال ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں ہیں اپنی دنیا میں مشغول، ہم کو یاد ہی نہیں آتا کہ ہمارا ولی، ہمارا حجت، خدا کی قسم یعنی ہم امام کے کردار کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس دنیا میں امام کا کردار کیا ہے۔ دعاؤں میں خوب پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہو پاتا، معنی کی جانب آپ کیا پڑھتے ہو؟ این السبب المتصل، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کے درمیان رابطے کا کام کر رہی ہے؟ معمولی مرحلہ نہیں ہے، یعنی جو بھی رزق آپ کو مل رہا ہے، اب یہ خود ایک تفصیلی ٹاپک ہے، رزق چاہے مادی ہو چاہے معنوی، ہم نے رزق کو بھی دال روٹی میں سمیٹ رکھا ہے، خیر وہی دال روٹی کو بھی آپ لے لو، وہ بھی رزق امام زمان کے صدقے میں مل رہا ہے۔ یہ عجیب ہے، خدا کی قسم ایک جملہ کہوں، میں خدا کی قسم آپ حضرات سے متوجہ اتنا نہیں ہوں، اپنے آپ سے زیادہ متوجہ ہوں کہ میں اپنے بارے میں سوچوں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ایک ذات نے آپ کے لیے دسترخوان بچھایا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں آپ کے لیے لگائی ہیں۔ یہ اہل معرفت وہ نہیں ہوتے کہ نعمتوں میں اتنا غرق ہو جائیں کہ صاحب نعمت کو بھول جائیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا، ہم نعمتوں میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ بھول ہی گئے کہ یہ دسترخوان بچھایا کس نے۔ توجہ فرما رہے نہیں، یعنی دسترخوان میں اتنا کھو گئے ہیں کہ صاحب دسترخوان کو بھول گئے۔ یہ پورا عالم کا دسترخوان جو تمام نعمتیں ہیں یہ اسی ولی خدا کے صدقے میں، اسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اسی ولی خدا کو بھول گئے۔ وہ صاحب نعمت یاد ہی نہیں رہا۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ صاحب نعمت نہیں یاد ہے، میں جی رہا ہوں میں بھول گیا کہ جی کس کے صدقے میں رہا ہوں، میں سانسیں لے رہا ہوں میں بھول گیا کہ یہ سانسیں کس کے صدقے میں لے رہا ہوں۔ اور پھر دعائے ندبہ میں آ کر پڑھتا ہوں این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کو متصل کیے ہوئے؟ یہ معنی کیا ہے سبب المتصل بین الارض یعنی جو کچھ آسمان سے زمین پر آ رہا ہے اس کا واسطہ آپ ہو۔ یاد رکھیے گا، حتیٰ یہ محبت امام حسین جو آپ کے دلوں میں آ رہی ہے، یہ بھی جو نعمت ہے واسطہ امام زمان ہے۔ پتہ نہیں بات مذہب واضح ہوا؟ یہ جو عزاداری ہے نا، اس کا بھی واسطہ امام زمان ہے، کیونکہ کوئی نعمت سسٹم میں نہیں ہے خدا کے سسٹم میں نہیں ہے کہ کوئی نعمت بغیر ولی خدا کے آپ کو دے۔ جتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، ماں باپ بھائی بیٹا جو کچھ بھی ہے، وہ تمام نعمتیں ولی خدا کے ذریعے آپ کو ملتی ہیں۔ اب اس ولی خدا کو اگر بھلا دیا جائے، اسی حجت خدا کو فراموش کر دیا جائے جس کے صدقے میں سانسیں لے رہے ہیں، تو یہ مرحلہ معلوم ہے کہ ہم نعمتوں میں ڈوب گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ صاحب نعمت کوئی اور ہے، بھول گئے ہیں کہ زبان سے کہنا ایک الگ۔ اسی لیے اگر آپ رمضان یاد دلا دوں، شب 27 رمضان میں ایک دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، ایک صلوات پڑھے محمد وہاں پہ حضرت نے بڑا حسین جملہ فرمایا، حضرت نے کہا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، اے میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رزق کا معنی آتے ہی ہمارے پاس جو رزق کا تصور ہے وہ آتا ہے۔ حضرت نے کہا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، یہ جو دار دھوکہ ہے، دنیا کو مولا نے کیا کہا، یہ جو دھوکے والی جگہ ہے اس سے میرے تعلقات ختم ہو جائیں، یہ رزق مجھے عطا فرما۔ متجافی کا معنی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تجافی یعنی یہ دنیا جو دار غرور ہے، دنیا دار دھوکہ ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس نے آپ کے تعلقات امام زمان سے کم کر دیے یا ختم کر دیے۔ مولا فرماتے مجھے وہ رزق چاہیے جو دار غرور سے مجھے ہٹا دے، میرے تعلقات ختم ہو جائیں۔ وَالْإِنَابَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اور مجھے وہ رزق عطا فرما کہ میں دار خلود کی جانب یعنی دار آخرت کی جانب متوجہ ہو سکوں۔ وَالْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ قبل الفوت،
اور میں موت کی تیاری کر سکوں مرنے سے پہلے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو دعاؤں میں ہمارے یہاں دار غرور سے تعلق ٹوٹ جائے، دار خلوص سے تعلق بن جائے، اور موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ یہ وہی مرحلہ ہے جو اگر ہم نے یاد کر لیا کہ وقت کے امام سے یہ گہرا تعلق جتنا بڑھے گا اتنا ہی دار خلود کی جانب ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ تعلقات کم رنگ نہ ہونے پائیں۔ امام وقت سے تعلق خدا کی قسم کم رنگ نہ ہو۔ کوئی کسی مرحلے پہ نہیں پہنچا جب تک وقت کے امام سے اس کا تعلق گہرا نہیں ہوا، یاد رکھیے گا۔ جب تک وقت کے امام سے تعلق گہرا نہیں ہوا کسی مرحلے پہ کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اور یہ تڑپ آنی چاہیے۔ سید عبد الکریم کفاش تھے، مولا نے فرمایا سید عبد الکریم اگر تم ہمیں ایک ہفتہ نہ دیکھو تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہ مولا مر جاؤں گا۔ کیا کہا؟ کہ مولا مر جاؤں گا۔ حضرت نے تائید بھی کیا، حضرت نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہفتے میں 2 مرتبہ تمہیں ہماری زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمانے کہ مولا مر جاؤں گا، اور حضرت نے تائید فرمایا، کہا صحیح کہہ رہے ہو، اسی وجہ سے ہفتے میں 2 مرتبہ تمہاری ہم سے ملاقات ہوتی ہے۔ موچی ہے معلوم ہے، میں نے عرض کیا نا، حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے ماں بابا کبا۔ بہت سے ایسے لوگ جو پاک ہیں اور بازاروں میں رہتے ہیں وہ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ مجھ جیسے گنہگار ہو سکتا ہے ممبر پہ رہ کے حضرت سے ملاقات نہیں کر پائے۔ حضرت سے ملاقات کے لیے فقط آپ کے وجود کا پاک ہونا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے والد سید باقر مجتہد سستانی ابھی موجود ہیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے والد، انہوں نے 40 زیارت عاشورہ کا چلہ رکھا تھا حضرت سے ملاقات کرنے کو، اور مشہد کی ایک ایک مسجد میں جا کر زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ حضرت سے ملاقات ہو۔ ایک جذبہ آدمی کے وجود میں آئے تو وہ عشق تو پیدا ہو اپنے وقت کے امام کی نسبت۔ اور جب آخری ایام تھے ان 40 دنوں کے تو زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے مشہد کی ایک مسجد میں، انہوں نے ایک نور کا احساس کیا کہ گھر سے ایک نور بلند ہے۔ اب یہ نور ہمارے جیسے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ پاک آنکھیں اس نور کا احساس کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اس نور نے مجھے اپنی جانب کھینچنا، یعنی دل سے، یعنی میرا دل اس نور کی جانب بڑھنے لگا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نور کا تعاقب اور پیچھے کرتے کرتے ایک گھر میں پہنچا، جو گھر بڑا محقر، بڑا معمولی سا گھر تھا۔ کا دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہوا، ایک حجرے میں حضرت تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر حضرت نے فرمایا ہماری تلاش میں یہ اتنی زحمتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری تلاش ہے تو ایک جنازے کی جانب اشارہ کیا، کہا صاحب جنازہ ہے نا، اس طرح ہو جاؤ ہم سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہ مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ خاتون کا جنازہ ہے، رضا خان کے زمانے میں جب پردے پر پابندی تھی تو 7 سال تک یہ خاتون گھر سے اس وجہ سے نہیں نکلی کہ کہیں کسی نامحرم کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے۔ یہ انسان پاک تو کرے اپنے وجود کو۔ حضرت تو ہم سے زیادہ مشتاق ہیں، اور خدا کی قسم ہمارے درمیان ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ہم دیدار بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ دیدار نصیب ہو جائے کہ ہم پہچان کر حضرت کا دیدار کریں، اور وہ دن آپ کی دعاؤں کے ذریعے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آپ معمولی افراد نہیں ہو، آپ مولا امام حسین کے عزادار ہو۔ آپ دعائیں کرو گے تو حضرت کے ظہور میں تعجیل ضرور ہوگی۔ آپ فرش مجلس پہ دعا کرو، آپ ماتم ختم ہو جانے کے بعد دعا کرو، آپ نوحہ پڑھنے سے پہلے دعا کرو، کیونکہ خاص نظر ہے آپ پر اللہ کی، خاص نظر ہے آپ پر اہل بیت کی۔ آپ کی دعاؤں کا بڑا اثر ہے، اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ کی دعائیں ہیں جو حضرت کے ظہور کو جلد از جلد قرار دے سکتی ہیں، اور وہ زمانہ آ جائے کہ ہم وقت کے امام کے حضور میں ہوں، ہم وہ نور دیکھ سکیں، ہم مولا کی بارگاہ میں جا سکیں، ہم حضرت کے سامنے ہو سکیں۔ حضرت باپ سے زیادہ شفیق ہیں، بھائی سے زیادہ رحیم ہیں، دوست سے زیادہ مہربان ہیں، حضرت ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ایسے شفیق امام کا حضور کون نہیں چاہے گا؟ کیوں حضرت کی نسبت عرض کیا، ایک کام جو ہمارے یہاں بہت شدت کے ساتھ ہوا، حضرت سے ڈرایا زیادہ گیا ہے، حضرت کی محبت لوگوں کو نہیں بتائی گئی، حضرت سے ڈرایا زیادہ گیا۔
آئیں گے تلواریں چلائیں، ایسے ہی ہوگا؟ نہیں دوستو، حضرت کا زمانہ ہوگا، رحم و کرم ہوگا، حضرت کا نور ہوگا، حضرت کی باتیں ہوں گی، حضرت کے کلمات ہوں گے، حضرت کے جملات ہوں گے، ایک ایک کے اثرات ہوں گے۔ وہ زمانہ، ہم یہ جو زمانہ ہے بڑا سخت زمانہ ہے، آپ معمولی سمجھ رکھے ہو، آپ روایات میں جا کر دیکھو، اس زمانے میں ایمان بچانا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ ظہور امام کا زمانہ ہو، اللہ کرے کہ ہم جائیں حضرت کے بیان کو، کلام کو، حضرت کے نور کو، ان سب کے اثرات ہیں، ان سب کے اثرات ہیں۔ بعض آتے تھے پیغمبر کے حضور میں، کہتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کے حضور میں ہوتے ہیں تو ایک خاص معنویت ہوتی ہے، آپ نے اس کا احساس فقط جا کر قبر معصوم کے نزدیک کیا ہوگا۔ آپ جائیے روضہ امام حسین میں، ایک خاص احساس ہوتا ہے، آپ جائیے روضہ ابوالفضل العباس میں، ایک خاص احساس ہوتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے ایک بوجھ ہماری زندگی سے ہٹا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت عجیب انداز میں جملے نہیں، الفاظ نہیں بیان کر سکوں، اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ جس جگہ پر معصوم کی قبر ہوتی ہے لا یصلی فیہ ابدا، اس زمین پر کبھی خدا کی معصیت نہیں ہوئی ہوتی، تبھی جا کر اس زمین کو اتنی لیاقت ملتی ہے کہ وہ زمین جو ہے قبر معصوم بن سکے۔ اب جب یہ اثر ان روضوں کا ہے تو آپ درک کر سکو وہ حضور امام، وہ امام کا نظروں کے سامنے ہونا، وہ حضرت۔ ابھی ایک بہت متقی آدمی ہمارے دل پر کتنے اثرات مرتب کرتا ہے، آپ حجت خدا کو دیکھو، آپ ولی خدا کو دیکھو، وہ دن واقعاً خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا، ایک تڑپ پیدا کریے، ایک تڑپ پیدا کریے، حضرت کے لیے ایک تڑپ پیدا کریے، اپنی ہر محفلوں میں، ہر مجلسوں میں ایک خالی جگہ کا احساس کریے، جنہیں مجلسوں میں حضور امام ہو۔ عزاداریاں نہیں ہوئی حضور امام میں، حضور امام میں عزاداری۔ آپ کبھی درک کر سکو چھٹے امام بیٹھے ہوں اور امام حسین کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہو، پانچویں امام بیٹھے ہوں، امام حسین کا مصائب پڑھا جا رہا ہو، سامنے امام کے حضور میں وہ انداز مصائب کیا ہوگا، وہ انداز گریہ کیا ہوگا۔ ایک بہترین راستہ آپ کو امام زمان سے قریب کرنے کے لیے یہی آپ کے آنسو ہیں، ایک بہترین راستہ۔ ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو، ایک بہترین راستہ جس سے آپ وقت کے امام کے قریب ہو سکتے ہو، یہی آپ کے آنسو ہیں جو فرش مجلس پر آپ آ کر بہاتے ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ امام زمان بھی صبح و شام اپنے جد پر ہوتے ہیں، اور اگر یہ سملیرٹی تھوڑا سے قریب ہوئی تو وقت کے امام کے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ مصائب کربلا پر آپ بھی روتے ہو، لیکن ہمارا رونا کہاں اور وقت کے امام کا رونا کہاں؟ ہم ان مناظر کو سنتے ہیں، حضرت نے ان مناظر کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جو علم ما مضی و علم ما یکون حضرت کو حاصل ہے۔ بس عزیزو، ایام عزا کے یہ آخری ایام ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا تھا جو فرش مجلس پر بھیجا ہے، ہم نہیں پتہ اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، لیکن جہاں پر بھی ہوں گے دعا کریں گے خدا سے کہ میرے اللہ اگر اس عالم سے چلے بھی جائیں تو ایک الگ نورانیت قبر ہماری قبروں میں محبت حسین کی رہے اور ہم وہاں پر بھی حضرت کی عزاداری کر سکیں۔ ارباب عزا یہ جو ایام ہیں آپ جانتے ہیں، 40 اور 40 کے بعد کے ایام بڑے سخت ہیں، چونکہ 40 تو وہ دن ہے کہ جہاں پر حسین کی بہن زینب قبر امام حسین پر آئی ہے، اور اس منظر کو کون بتا سکے کہ زینب کے آنے کا انداز کیا رہا ہوگا اور قبر حسین کا عالم کیا رہا ہوگا، کیونکہ جب زینب قبر امام حسین پر آئی ہے تو انداز الگ ہے۔ جب زینب گئی تھیں تو بھائی کے لاشے کو پامال دیکھا تھا، اب جو واپس آئی ہیں تو عجیب حالت ہے۔ جب زینب پہلی مرتبہ کربلا آئی تھی تو حسین بھی ساتھ تھے، اکبر بھی ساتھ تھے، اب جو کربلا آئی ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے جب قبر امام پر آئی ہوں گی آ کر بھیا کو سارے درد سارے مصائب سنائے ہوں گے، بھیا تجھے پتہ ہے تیری زینب کو دربار یزید تک جانا پڑا، بھیا دربار ابن زیاد میں گئی،
بھیا شام کے لوگوں نے ہمارے قافلے پہ پتھر مارے، بھیا تیری سکینہ کو ایک ایک مرحلے پر کبھی شبر تباچے مارتا تھا، کبھی خولی تباچے مارتا تھا، سارے مصائب بیان کیے ہوں گے، اور پھر بھائی سے یہ بھی جملہ ضرور کہا ہوگا، بھیا اپنی زینب کو معاف کر دینا۔ تمام امانتیں تو زینب واپس لے کر آئی، لیکن ایک امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہے۔ ارباب ازا عجبنی حسین کی قبر سے آواز آئی ہو، بہن تیرا شکریہ، تو نے میری کربلا کو پورے عالم تک پہنچا دیا، لیکن حسین نے ایک جملہ شاید اور کہا ہو، انت اختی، اے زینب بس اتنا بتا دے کیا تو میری وہی بہن ہے؟ ارے یہ تیری کمر خمیدہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تیرے بال سفید کیوں ہو گئے؟ یہاں کے بعد کے مرحلے آپ جانتے ہو کتنے سخت مرحلے ہیں۔ قبر امام حسین سے زینب کیسے جدا ہوئی ہوں گی، کربلا کے دشت رباب کیسے نکلی ہوں گی۔ بس ارباب ازا میں ایک مرحلہ فقط آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے اور بشیر نے آ کر اعلان کیا، مدینے والوں وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ ایک بی بی سامنے آتی ہے، کہتے بشیر میرے حسین کے بارے میں بتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے پہچان لیا یہ ابوالفضل العباس کی والدہ ہے، کبھی بھی آپ کے بیٹے مارے گئے، ایک ایک بیٹوں کا نام لیا۔ معلوم ہے اس بی بی نے کیا کہا، وَوُلْدِي وَمَنْ تَحْتَ خَضْرَا، ارے میرے بچے اور جو کچھ زمین و آسمان پر ہے وہ سب حسین پر فدا ہو جائے، مجھے میرے بچوں کے بارے میں نہ بتا، مجھے سیدہ کے لال حسین کے بارے میں بتا۔ ایک مرتبہ بشیر نے تڑپ کے کہا، اے بی بی حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی ذرا صبر کریے، ابھی حسین کی بہن زینب آئے گی، وہ بتائے گی ارے وہ کون سا منظر تھا جہاں حسین کا سینہ تھا، شمر کا قدم تھا، اور پشت گردن سے کند خنجر سے حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ